یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اس میں بہت سے سبق ہیں۔ 1020 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی بدو سے اس کا مال و اسباب فروخت نہ کرے، اور نہ کوئی اس کی قیمت زیادہ قیمت بھی نہ بتائے کہ وہ فروخت نہ کرے، حالانکہ اسے خود نہیں خریدنا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائی کی منگنی ہو جانے کے بعد اسی عورت سے اپنی منگنی کا پیغام نہ بھجوائے، اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کو طلاق دلوائے اس نیت سے کہ اس کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں پڑ جائے۔ اچھا جی، یہاں پہ پہلا اصول تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ کوئی گاؤں کے دیہاتی شخص سے شہر کا آدمی خریداری نہ کرے اس وقت تک۔ یہ یہاں پہ وہ اصول بیان ہو رہا ہے کہ جب تک منڈی میں مال نہ پہنچ جائے، تاکہ اس دیہاتی کو پتہ نہ چل جائے جب تک کہ اصل قیمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو آج کل تو ایسا ماحول جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ بیٹھے شخص کو ہر چیز کی قیمت کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب کچھ ایسا رہ نہیں گیا کہ کچھ پوشیدہ ہو کسی دیہاتی پہ یا کسی شہری پہ۔ ہر ایک کو دیہاتی لوگ زیادہ چلاک بلکہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے بھی۔ لیکن اگر کوئی سادہ لوگ ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، اور اس سے اس کا مال نہ ہتھیا جائے تاکہ کم قیمت میں لے کے تو زیادہ اس میں فائدے میں بیچ لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح اس کا نقصان ہوگا۔ اس نسبت سے آپ نے اس کو منع فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مال و اسباب خود نہیں خریدنا، اس کو جا کے جھوٹ میں کہہ دیا کہ اس کی تو قیمت آج کل یہ چل رہی ہے۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی اس نسبت سے لے کے اس مال کو جب منڈی میں پہنچے گا تو وہاں وہ قیمت نہیں ہوگی، تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب خود نہیں خریدنا نا اس قیمت پہ، تو اس کو زیادہ قیمت بھی مت بتاؤ۔ پہلا یہ کہ اس سے خریدو مت جب تک وہ اس کو اصل قیمت کا پتہ نہ چل جائے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اس کو زیادہ قیمت مت بتاؤ جبکہ آپ نے خریدنا نہیں۔ آپ نے خریدنا ہے زیادہ قیمت میں تو خرید لیں، لیکن نہیں خریدنا تو زیادہ قیمت مت بتاؤ، اس طرح اس کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بے نہ کرے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے تجارت، خرید و فروخت، یعنی اس نے کوئی چیز خرید لی ہے، جیسے دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک خاتون نے وہ سوٹ پسند کر لیا، اس نے خرید لیا، تو آپ کہتی نہیں بھائی آپ یہ مجھے زیادہ پسند آ رہا ہے تو یہ 1100 میں اسے دے رہے ہیں نا، مجھے آپ یہ 1500 میں دے دیں، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی نے کوئی چیز خرید لی ہے، اسلام ہمیں معاشرتی اصول بھی بتاتا ہے کہ معاشرے میں تمہیں رہنا کیسے ہے۔ لوگوں نے جب کوئی چیز خرید لی تو اب تم اس پہ یہ دعویٰ نہ کرو کہ یہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیع کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح یعنی باقی کاروباری معاملات میں بھی یہی کچھ ہے کہ جب ایک شخص خرید چکا تو پھر تم اس سے قیمت بڑھا کر یعنی دکاندار سے وہ چیز اس سے ہتھیانے کی نیت سے مت خریدو یا کسی بھی طرح، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کسی کی منگنی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر منگنی کا پیغام نہ بھیجا جائے کہ ادھر سے توڑو منگنی ہمارے ساتھ کرو، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے ہماری شریعت میں۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مامی کے گھر منگنی ہوئی ہے تو پھپھو آ جاتی ہے، ادھر سے ختم کرو رشتہ، مجھے چاہیے یہ تو، یعنی یہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں، ٹھیک ہے، کہ جب کسی کی منگنی ہو چکی تو اس کو مت توڑوائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جب پیغام نکاح آ رہے ہیں منگنی کے تو آپ بھیج سکتے ہیں اس وقت میں، یعنی ابھی انہوں نے کہیں ہاں نہیں کی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ یہ ہمیں یعنی یہاں رشتہ کرنا ہے، تو جائز ہے۔ لیکن جب پکی بات ہو چکی ہوئی ہے منگنیوں کی، اس کے بعد جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کوئی عورت اپنی بہن کو طلاق دلوائے اس نیت سے، بہن سے مراد کسی دوسری خاتون کو، اس میں دو مفہوم نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی سوتن کو طلاق دلوائے، اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ بیوی سے چھپا کے دوسری شادی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ گناہ نہیں کیا تو چھپا کیوں رہے؟ نکاح ہی کرنا ہے تو پہلی بیوی کو اعتماد میں لے کے کریں، بعد میں بھی تو اس کو پتہ چلتا ہے نا، بعد میں بھی تو وہ سارے پریشانیاں اور فساد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ پہلے ہی اتنا حوصلہ خود میں پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس کو یعنی خفیہ شادی کو کچھ علماء اس کو صحیح نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ شریعت میں حکم ہے کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، خفیہ نکاح نہیں ہوتا، چھپ کے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو خفیہ شادی کر لی، نکاح کر لی، جی وہ وہاں پہ جو گواہ تھے وہ ان کے سامنے تو اعلان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بیوی کو نہیں بتا سک رہے ہیں تو کیسا اعلان ہے یہ؟ تو اگر آپ اپنی بیوی کو اعتماد میں لے لیتے ہیں اور آپ خود یہ بات کر لیتے ہیں تو بہت سے مسائل پہلے ہی حل ہو جاتے ہیں،
صحیح ہے. کچھ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں دوسری شادی کی، ہو سکتی ہیں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر وہ خاتون جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ یہ برداشت نہیں کر پاتی ہے تو وہ اکثر طلاق دلوا دیتی ہے، یا گھر میں ایسے فساد ان کے رشتہ داروں کی طرف سے اپنوں کی طرف سے اٹھتے ہیں کہ مجبوراً انہیں طلاق دینا پڑتی ہے. تو یہاں پہ غلطی یعنی شاید ہم خود جو مرد ہیں وہ پہلے کرتے ہیں. تو اگر رسول کے مطابق نکاح شادی کی ہوئی ہے تو پھر جائز نہیں ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ سوتن کو طلاق دلوائے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز اور مناسب نہیں ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوسرے کے خاوند پہ نظر رکھنا جس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ وہ اس سے نکاح کر سکے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نیت سے تاکہ اس کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں پڑ جائے، وہ بڑا مالدار ہے تو اپنی بیوی کو چھوڑے اور اس خاتون کو اپنا لے جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی، تو شریعت ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. یہ یہاں سے ہمیں معاشرتی اصول پتہ چلے کہ آپ کے، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے مقدر کا جو رزق ہے آپ جہاں جائیں گے وہ وہیں آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ کے مقدر کا نہیں ہے اور آپ دوسرے سے چھین کے، دوسری خاتون سے چھین کے حاصل کر رہی ہیں، مقدر کا نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ شخص دیوالیہ ہو جائے، اس پہ کوئی ایسی آفت. تو ہمارے معاشرے میں آج کل یہ برائی عام پائی جا رہی ہے، اور مردوں میں بھی تقویٰ وہ باقی نہیں رہ گیا، خواتین میں بھی نہیں. صرف دولت کے لالچ اور ہوس نے انسان کو اندھا بنایا ہوا ہے. نہ اخلاص رہ گیا ہے ان رشتوں میں باقی، اور نہ کوئی احساس رہ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی نصیب کرے، تقویٰ بھی نصیب کرے. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوتی رشتوں کا نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو مجبوری تو ہوتی ہے خواتین کی بھی، بعض اوقات مردوں کی بھی، کہ وہ نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں طرف کے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے شاید نبھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے کبھی نبھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں. تو لیکن جب تک اخلاص نہ ہو، احساس نہیں ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو رشتوں کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ ان چیزوں سے ہمیں محروم نہ کرے. یہ پریشانیاں انسان کی زندگی کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں. پھر وہ انسان معاشرے کا ایک بیکار اور ناکارہ شخص بن کے رہ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ جس شخص کو پتا ہو کہ اس کی بیوی اس کے لیے مخلص نہیں ہے، آپ دیکھیں اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں اور پریشانیوں سے بچائیں، اپنی امان میں رکھیں، اور ہمیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں.